زیادہ تر سیاستدانوں کی رائے میں یہ غلط شک جلد بازی اور اس بل پر پوری طرح غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے شامل ہو گئی۔ عوام کی رائے میں اس غلط شک کا شامل ہونا مملکت خداداد پاکستان کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ جماعت اسلامی نے روز اول سے اس متنازع شک کی مخالفت کی۔ اس کے باوجود تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر یہ بل پاس کروایا۔ یہ حقیقت ہے کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بعد ایک خطرناک کھیل شروع ہو گیا تھا۔ اس ایکٹ کے منظور ہونے کے بعد سے 3 برسوں میں نادرہ کو جنس کی تبدیلی کی تقریباً 29,000 درخواستیں موصول ہوئیں۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک اسلامی ملک میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بجائے ہم جنس پرستی پروموٹ کرنے والی بیرونی تنظیموں کی ہدایات پر عمل پیرا ہونا کامیابی کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، 2018 میں نون لیگ کی حکومت میں ٹرانسجنڈر یا خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کا ایک بل پاس ہوا تھا، لیکن اس بل میں ایک غلط شک شامل ہو جانے کی وجہ سے یہ متنازع بن گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سمیت زیادہ تر سیاستدانوں کی رائے میں یہ غلط شک جلد بازی اور اس بل پر پوری طرح غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے شامل ہو گئی، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی زیادہ تر عوام کی رائے میں اس غلط شک کا شامل ہونا مملکت خداداد پاکستان کے خلاف ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس میں بڑی حد تک سچائی بھی ہے، کیونکہ اس بل کے پیچھے بدنام زمانہ ہم جنس پرستوں کی عالمی تحریک کار فرما تھی اور اسے اس کی آشیرواد حاصل تھی۔ اس کا مقصد خاندانی نظام کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار کرنا تھا۔ اس بات کو تقویت اس طرح حاصل ہوتی ہے کہ جب یہ بل پیش کیا گیا تو جماعت اسلامی نے روز اول سے اس متنازع شک کی مخالفت کی، اس کے خلاف آواز اٹھائی اور ترمیمی بل بھی پیش کیا۔ اس کے باوجود تمام سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پر یہ بل پاس کروایا اور یوں قانونی طور پر ملک میں لاگو ہوا۔ بعد ازاں جماعت اسلامی نے اس ایکٹ کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے اس بل کو جزوی طور پر معطل کر دیا۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے بعد حکومت نے ٹرانسجنڈر ایکٹ پر شرعی عدالت کا فیصلہ چیلنج کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ ایک نجی ٹی وی کے مطابق وفاقی حکومت اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد اپیل دائر کرے گی۔ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے سیکشن 2F، سیکشن 3N2 اور سیکشن 7 کال عدم قرار دینے کے ساتھ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے تحت بننے والے رولز بھی غیر شرعی ہونے کا کہہ دیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بعد ایک خطرناک کھیل شروع ہو گیا تھا۔ سینیٹر مشتاق احمد نے سینٹ میں ایک تقریر کے دوران بتایا کہ 2018 کے بعد اس ایکٹ کے منظور ہونے کے بعد سے 3 برسوں میں نادرہ کو جنس کی تبدیلی کی تقریباً 29,000 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں 15,115 عورتوں نے اپنی جنس تبدیل کروائی، 16,000 مردوں نے اپنی جنس تبدیل کروائی، جبکہ خواجہ سراؤں کی جانب سے صرف 30 اپلیکیشنز موصول ہوئیں، اور یہی لمحہ فکریہ تھا۔ یوں یہ متنازع بل پوری قوم کی توجہ کا مرکز بنا اور ملک بھر میں اس پر احتجاج کیا گیا، اور آخرکار 26 ستمبر 2022 کو سینٹ میں ٹرانسجنڈر افراد کے حقوق کے حوالے سے متعلق بل پیش کیا گیا۔ ترمیمی بل متعلقہ کمیٹی کے سپرد کیا گیا، جس سے ٹرانسجنڈر ایکٹ معطل قرار پایا۔ کمیٹی کے ممبرز نے یہ بل وفاقی شرعی عدالت میں بھی چیلنج کیا اور اس عدالت کا فیصلہ اس بل کے خلاف آ بھی گیا۔ اب اسے نافذ کرنے کی بجائے حکومت LGBT کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے اسے اعلیٰ عدلیہ میں چیلنج کرنا چاہتی ہے۔ LGBT کیونکہ عالمی سطح پر ایک متحرک تنظیم ہے جو ہم جنس پرستوں کے راستے ہموار کرنے کا کام کرتی ہے۔ عالمی ادارے بھی اس کی فیور میں ہوتے ہیں، اور پاکستانی حکمرانوں نے ان سے فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے اب یہ طرز عمل اختیار کیا ہے کہ وہ اسے چیلنج کر کے اپنے بیرونی آقاؤں کی نظر میں سرخرو ہو جائیں اور کہہ سکیں کہ ہم نے تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ چیلنج کر دیا ہے، اب آپ کے مقاصد دوسری عدالت پورا کر دے گی۔ کتنے شرم کی بات ہے کہ ایک اسلامی ملک میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بجائے ہم جنس پرستی پروموٹ کرنے والی بیرونی تنظیموں کی ہدایات پر عمل پیرا ہونا کامیابی کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ٹرانسجنڈر ایکٹ میں غیر ملکی شیطانی ایجنڈے کو پروموٹ کرنے والی شیخوں کے خلاف وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر مکمل عمل کرنا چاہیے۔ یہی ایک اسلامی ملک اور اس کی حکومت کو زیب دیتا ہے۔ LGBT کے ایجنڈے کو یہاں جگہ دینا ملک و قوم اور دین کے ساتھ غداری ہوگی۔ حکومت یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ اسلام کے غدار بننا پسند کریں گے یا وفادار، ان کا عمل اس کا فیصلہ کر دے گا، اور تاریخ اس پر مہر لگا کر
ہمیشہ کے لیے اسے محفوظ کر دے گی۔